اور جناب اختتام پہ بھی ہم نے خصوصی نشریات کرنی ہے. علامہ شارق احمد کاشفی صاحب سوات کر رہے ہیں. اس ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیا کہ کہیں رسول خدا کو ناگوار نہ گزرے. ادب اتنا، اور جیسے بھی علامہ صاحب نے کہا کہ چادر کہ جس کو چاند سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھا. آپ کی نظر میں سیدہ پاک کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جب میں گھر سے آ رہا تھا نا تو دل کی کھیتی بڑی حسین تھی نا کہ آج اس موضوع پہ بات کرنا ہے. مطلب اس کی وجہ سے ہماری زندگی رنگینیاں بکھیر دے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. مطلب یہ وہ ذکر ہے کہ جسے کر کر آپ اپنے اور اپنے قیامت تک کی نسلوں کو انشاءاللہ منور کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. سب سے پہلے میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب عرب کا کلچر تھا نا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو سیدہ کائنات کے جو پہلا تحفہ انسانیت پر پڑا کہ جس عرب میں بیٹیوں کو حقیر جانا جاتا تھا. بس عرب کی کلچر میں بات تھی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی نا تو باپ کا چہرہ مرجھا جاتا، باپ گھر سے باہر نہیں نکلتا. کیوں؟ یار بیٹی پیدا ہوئی ہے، شرمندگی ہے. تو سیدہ کائنات کی ذات والا وہ ہے کہ حضور نے جو مقام انہیں دیا قیامت تک یہ دلیل بن گئی کہ بیٹی کی دلیل وہ نہیں جسے دفن کر دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. بلکہ بیٹی تو وہ ہوتی ہے کہ جو رسول کائنات اگر بیٹھے ہوں، اگر وہ بیٹی آ جاتی ہے سبحان اللہ مقام دیا جاتا ہے بیٹی کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ سیدہ کی جو ذات والا ہے کہ وہ عورتوں پر، بیٹیوں پر ایسے آشکار ہوئی کہ جب بیٹی کو حقیر جانا جاتا تھا تو بیٹی کو رحمت لوگ جاننے لگ گئے. یہ ان کی وجہ سے ہوا. ایک دفعہ حذیفہ بن یمان اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ترمذی شریف میں ہیں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ حضور سے ہمارے لیے دعا کرا کراؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد گیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، پڑھ کر دیکھا کہ حضور بیٹھے خاموشی سے. کچھ دیر توقف کیا انہوں نے، اور پھر حضور اچانک اٹھے اور چلنے لگ گئے. مجھے تو حضور سے بات کرنی تھی. پھر میں نے کہا کہ چلو حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیا بات، جہاں حضور رکیں گے بات شروع کر دیں. کیا کہنے. آگے کی طرف جب میں گیا تو حضور نے پوچھا کون ہے پیچھے. کیا میں کچھ کہنے ہی والا تھا تو حضور نے کہا اچھا حذیفہ بن یمان ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضور والا. اچھا حذیفہ تم اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے والدہ کے لیے مجھ سے دعا کراؤ. واہ کیا بات ہے، کیا شان ہے میرے آقا کی. واہ واہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، کیا جب کہنے. خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. واہ 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 واہ. حضور نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون آنے والا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے کیا کہنے والا ہے. پھر مڑ کے کہنے لگ گیا کہ حذیفہ پتہ ہے جب تم میرے پاس مغرب میں آئے تھے تو میں خاموش بیٹھا تھا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک خوشخبری دی. اور خوشخبری یہ تھی کہ آپ کے جو 2 شہزادے ہیں نا، حسن اور حسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. اور آپ کی جو صاحبزادی ہے نا جناب فاطمہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. سبحان اللہ سبحان تو جاؤ حذیفہ بن یمان، ان کے صدقے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتانے کا مقصد ہے کہ دعاؤں کا منبع و ماوا اگر کوئی چاہتے کہ قبولیت کا ذریعہ بن جائے تو اہل بیت اطہار کو اپنے دعاؤں میں شامل کر لیں. جب ان کو شامل کیے بغیر نمازی نہیں ہوتی. بے شک. اگر جب ان کو شامل کیے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. جب آل محمد و درود نہ پڑھیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں فضائل و کمالات واجبہ ہم سنتے رہتے ہیں، بڑی خوش ہو جاتے ہیں، گردن بھی ہم جھکا لیتے ہیں. اور لیکن جو سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ سیدہ کا جو امت پر احسان ہے، کہ امت اس طرف دھیان دیتی ہے. نکاح کا وقت ہے، جناب علی سے نکاح کا وقت ہے. حضور نکاح پڑھاتے ہیں کہ بیٹی 4 مسکال چاندی اور علی عقد میں تجھے قبول ہے. ابو جان علی تو قبول ہے لیکن حق مہر قبول نہیں ہے. واہ کیا بات ہے، کیا بات. حق مہر قبول نہیں ہے. واہ ابھی بات چل رہی ہے، جبرائیل امین تشریف لائے کیا کہنے. اور کہتے ہیں کہ حضور حق مہر میں جنت کی نعمتیں رکھ دی. کیا بات ہے، کیا بات. نکاح کے الفاظ دوبارہ دہرائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی جنت کی نعمت، کیا شادی، کیا نکاح ہے بھائی. واہ واہ واہ. جنت کی
عقد میں رکھی گئی ہیں, حق مہر میں رکھی گئی ہیں, اور علی قبول ہے. ابو علی تو قبول ہے لیکن حق مہر میں جنت کی نعمتیں قبول نہیں ہیں. کیا بات چل رہی ہے. پھر جبرائیل امین آتے ہیں, ناز برداریاں دے کے رب کی طرف سے. ہائے 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 کیا آیا نام اس کے کھایا جا بعد رہا پھر کیا ہے, اب جنت کی نعمتیں نہیں بلکہ پوری کی پوری جنت ان کے حق مہر میں رکھ دی گئی ہے. نکاح کے الفاظ دہرائیں, بیٹی فاطمہ اب 4 مسکال چاندی نہیں, جنت کی نعمتیں نہیں, جنت کی پوری جنت تیرے حق مہر میں رکھ دی گئی ہے. کیا کہنے بیٹا ابو جان مجھے علی تو قبول ہے لیکن حق مہر میں جنت قبول نہیں ہے. واہ بیٹی جان 4 مسکال چاندی حق مہر میں رکھا گیا, تم نے منع کر دیا, تم نے منع کر دیا, جنت کی نعمتیں منع کر دی, پوری کی پوری جنت منع کر دی, حق مہر میں تم چاہتی کیا ہو؟ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں, امت پر آشکار کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ سن رہے ہیں اس پروگرام کے تحت, کہ سنیں حق کیسے ادا ہوگا, اس رستے پہ چلنا پڑے گا. وہ جناب فاطمہ جن کے لیے جنت کی نعمتیں رکھ دی گئی, جنت رکھ دی گئی ہیں, لیکن کہتی قبول نہیں ہے. تو بیٹی جان چاہتی کیا ہو؟ کہ ابا جان جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب بھی رات کی کسی پیر آنکھ کھلتی تو میں کیا دیکھتی کہ میرے بابا جان سجدے میں. دن کو آپ امت کو دین سکھاتے, صحابہ کرام کو سینے لگاتے, اسلام بتاتے, رات کو شب بیداری کر کے میں دیکھتی, جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی بابا جان سجدے میں ہے, اور میں قریب جا کے دیکھتی کہ بابا جان بولتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں, تو مجھے آواز آتی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. آج راضی فاطمہ 4 مسکال چاندی پہ نہیں, جنت کی نعمتوں پہ نہیں, پوری کی پوری جنت پہ نہیں, آج فاطمہ راضی ہوگی کہ آج اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کا حق مہر جب تک آپ کی امت کی بخشش کو نہ رکھ دے تو فاطمہ راضی نہیں ہوگی. الفاظ جاری تھے, جبرائیل امین تشریف لائے, اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے جنت کی نعمتیں نہیں بلکہ امت کی بخشش کو رکھ دیا گیا ہے. وہ فاطمہ جو اپنے نکاح کے وقت امتی کو نہ بھولے, لیکن آج امتی کا کیا حال ہے. مطلب ہم آج بات کرتے ہیں, ان کے پردوں کی بات کرتے ہیں, ان کے فضائل کی بات کرتے ہیں, لیکن آج دیکھیں امتی کا کیا حال ہے. تو ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تعلیمات فاطمہ, سیرت فاطمہ کو بھی لینا پڑے گا ہمیں اپنے افکار میں, اپنے کردار میں, اپنے گفتگو میں. جب تک ہم چیز کو شامل نہیں کریں گے تو یہ تو وہ ہوگا کہ وہ اوپر پر تیرنے والی بات ہو جائے گی. ہمیں چاہیے کہ اپنے پردوں کا بھی خیال رکھیں, ہمیں چاہیے اپنے لہجوں کا بھی خیال رکھیں. آج اس پروگرام کے توسل سے اللہ پاک ہمیں اس کی خوب برکت نصیب فرمائے. اور وہی دعا کہ پروردگار ہماری بہن بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے, کیونکہ 2025 کا یہ جو دور چل رہا ہے ٹک ٹاک نے تو بڑا غرق کر دیا. بھائی جب بہن بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں. کشمیر کی بیٹی پر ظلم ہوتا ہے نا تو کشمیر کی بیٹی سوچتی ہے کہ میرا پاکستانی بھائی ہمیں بچانے آئے گا, لیکن آج اس پاکستانی بھائی کی نظروں سے تو اس کی گلی محلے کی بیٹی محفوظ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا, کردار فاطمہ میں سکھاتی یہی ہے کہ اپنے نظروں کی حیا کرنی ہے, باوفا رہنا ہے بہن بیٹیوں سے. آج اس پروگرام کی نظر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. بہت اچھا پیغام آپ کا, تمام ہی مہمانان گرامی نے اچھا پیغام دیا.